برف سے ڈھکے پہاڑوں میں عالمی رہنما دنیا بھر سے آئے ہوئے بڑی بڑی کمپنیوں کے سربراہان، لابس اور پریشر گروپ سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ یہ وہاں خیالات کے تبادلے اور اپنے کام میں مشغول ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے۔ لیکن اس سال امریکہ میں شٹ ڈاؤن کی وجہ سے صدر ٹرمپ اور امریکی وفد اس فورم میں شامل نہیں ہوا۔ چینی صدر شی جن پنگ یہاں نہیں ہیں، برطانیہ سے تھریسا مے، حتیٰ کہ فرانسیسی صدر میکرون نے بھی اس دفعہ کے فورم میں حصہ نہیں لیا۔ یہ سب اپنے اپنے ملکوں کی اندرونی صورتحال میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ گلوبلزم کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں ہے۔ ڈیووس پر ہونے والی تنقید غیر معمولی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن بظاہر یہ بہت منفی نظر آتا ہے۔ لیکن سخت سیکیورٹی میں یہاں موجود رہنماؤں کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس پر پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے۔ ہم اچھے معاشی حالات دیکھ چکے ہیں، بہت سے ملکوں میں لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوا ہے، مگر بڑھتی ہوئی بے چینی ہماری جمہوریتوں کے لیے خطرہ ہے۔ تاہم بہت سے بڑے عالمی رہنماؤں کے نہ ہونے سے دوسروں کو بھی سامنے آنے کا موقع ملا۔ ایریٹریا کے ساتھ امن قائم کرنے پر ایتھوپیا کی بہت زیادہ تعریف ہوئی۔ ہمارا یقین ہے کہ انضمام کو صرف اقتصادی منصوبے کی طرح نہیں بلکہ جزیرہ نما افریقہ میں سلامتی اور امن کی بحالی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اس بار کے ڈیووس فورم میں اور بھی کئی مسائل پر بات ہوئی، خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلیوں پر۔ یہ تاریخ میں صحیح طرف کھڑے ہونے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ کیا آپ ایک ایسے رہنما کے طور پر یاد رکھے جانا چاہیں گے کہ جب دنیا مسائل کے حل کی تلاش میں تھی تو آپ غلط خیال کو سپورٹ کر رہے تھے؟ یہ بالکل اسی طرح سادہ ہے جیسا میں سوچتی ہوں۔ لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ 2019 کا ڈیووس فورم عالمی قیادت کی عدم شرکت کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو عالمی سطح پر ویژن فراہم کر سکے تاکہ یہ خلا پر ہو سکے۔ یہ خیال کہ دنیا کے اس مشکل وقت میں عالمی سطح پر کوئی واضح تبدیلی اور ویژن دینے کے لیے موجود نہیں ہے، بہت لرزا دینے والا ہے۔ ہنری رجول کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔